الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم سورہ شمس کر رہے تھے اور ہم نے جو ہے آیت سر سورہ فجر کی ہے ہم لوگوں نے نا۔ سورہ فجر کی کر لی ہے نا، تو آج ہم نے سورہ فجر جو ہے سورہ بلد کر رہے تھے ہم۔ سوری سر جی، ہم سورہ بلد کر رہے تھے اور ہم جی، نے 16 آیات کر لی ہیں اور باقی رہتی ہیں تھوڑی سی۔ اچھا دو جی سر سوری، سورہ بلد کر رہے ہیں ہم لوگ نا۔ اچھا اب ذرا بڑے غور سے پہلے ترجمہ سنیے اور پھر ایک دو سوال آپ کے بعد پھر میں اس کی تشریح کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھوڑا سا میں خلاصہ اگر بیان کر دوں تاکہ آپ کو پچھلے مضمون سے کنیکٹ بھی ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے آیت 1 تا 3 میں کچھ گواہیاں اور شہادتیں پیش کی ہیں۔ قسم کا معنی ہی یہاں شہادت اور گواہی ہے، لہٰذا ان جن کی 3 آیات جو پہلی ہیں وہ شہادتیں ہیں، اور اس میں ایک تو شہر مکہ کی شہادت پیش کی گئی ہے، اس کے صورتحال کا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح وہ شہر جہاں پہ باپ کے قاتل کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اللہ نے اس کو اتنا حرم قرار دیا ہے، اتنا محترم ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اذیتیں دینا کافروں نے، مشرکین مکہ نے، بالآخر 13ویں سال قتل کا منصوبہ تک بنا دیا، اور یہ سب حدود حرم میں۔ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حلال کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے گواہی پیش کی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی، اور پھر اس میں جو دعویٰ ہے جس پر قسم، اس کو مقسم علیہ کہتے ہیں، تو مقسم علیہ جو ہے، یا مقسم علیہ، مقسم نہیں، مقسم علیہ، جس کے لیے یہ شہادتیں پیش کی گئی ہیں، وہ ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ میں آپ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، غریب امیر، ہر آدمی دنیا میں ایک مشقت میں لگا ہوا ہے، اور یہ رب نے دنیا بنائی اسی طرح ہے، اور اس مشقت میں جو کچھ وہ کر رہا ہے، آیت 5 میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نگرانی کر رہا ہے۔ وہ بھلے سے یہ سمجھے کہ کوئی نگرانی نہیں کر رہا، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کا حاکم ہر آن اور ہر لمحہ اس کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس کے ایک ایک عمل کو لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر، وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ سب نگرانی کر رہا ہے، اور پھر اسی نگرانی کے نتیجے میں آخرت میں اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب 2 راستے ہیں انسانوں کے لیے، ایک ہے اخلاقی پستیوں کا راستہ، وہ ہے اپنی خواہشات، اپنی نفسانی خواہشات، شیطان اور برائیوں کا اختیار کر لینا، جس کا اللہ نے دنیا میں تو اختیار دیا ہے لیکن آخرت میں پائی پائی کا حساب ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے اخلاقی پستیوں کا راستہ، اور وہ راستہ کیا ہے؟ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرے، اپنی خواہش نفس کی پیروی کے لیے، اور لٹا رہا ہے مال اور عزت، اور اس میں اپنی عزت اور غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی غلط راستہ اختیار کر رہا ہے، جو اخلاقی پستی کا راستہ ہے۔ خود اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو ہدایت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں 2 ہونٹ
اور تمہیں 2 آنکھیں دیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، زبان دی کس لیے؟ تاکہ یہ صرف بولنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمہیں ساتھ اس کے ساتھ یہ نفس ناطقہ ہے۔ نفس ناطقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو آدمی سوچ سمجھ کے انہی صلاحیت سے کام لے کر سوچے سمجھے اور پھر ایک صحیح فیصلہ کرے۔ اس صحیح فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ پہ پیدا کیا، اور پھر اس کو الہام کر دیا نیکی اور بدی، اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کو مزید یاد دہانی کے لیے، ان کو مضبوط اور اسٹرینتھن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول بھی بھیج دیے۔ لہٰذا اخلاقی پستی کی راہ وہ ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کل آپ سے ایک تفصیل سے بیان کی، اور پھر ایک اخلاقی بلندی کی بھی راہ ہے، اور وہ راہ کیا ہے؟ قرآن نے ایک بڑا خوبصورت اس کا نقشہ پیش کیا ہے، وہ ذرا مشکل کام ہے۔ کیوں؟ کہ انسان اس میں اللہ کی رضا کے لیے ان مشکلات کو انگیز کرتا ہے، اور اس میں پہلا کام کیا ہے کہ انسان جو ہے اس چڑھائی کے نتیجے میں، اس مشکل کام میں سب سے پہلے غلاموں کو آزاد کرانا۔ نمبر 2، فاقے کے دن کسی غریب یتیم کو کھانا کھلانا۔ نمبر 3، قریبی یتیم کو کھانا کھلانا۔ نمبر 4، خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ تو یہ ہیں وہ کام جو اگر کرے تو اس کی معاشرتی زندگی، جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے، اگر وہ یہ کام کر رہا ہے، ایک طرف اپنی اخلاقی بلندی کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسری طرف وہ معاشرہ اس کے ان نیک اعمال سے مستفید ہو کر اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معاشی زندگی اور ساری سیاسی زندگی سب میں چین آ سکتا ہے، بشرطے کہ ہر فرد ان کی پابندی کرے۔ تو یہ تھا 2 راستے جو انسان کو ایک اخلاقی پستیوں کی طرف جاتا ہے، جس کو آج امت مسلمہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ دوسرا اخلاقی بلندی کو جاتا ہے، اس کی مثال آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ، اور اس کا عکس آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں۔ اب یہ نیکی کے کاموں کے علاوہ یہ 4 نیکی کے بڑے کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ اس کے بعد جو آج کا درس ہے، بڑے غور سے سنیں۔ کوئی سوال یہاں تک؟ بات کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ سر۔ اچھا، اب جی میں سر۔ ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ پہلے آپ سے سوال کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم کان من الذین آمنوا۔ یہ ساری نیکیوں کے ساتھ پھر وہ کن لوگوں میں ہو گیا؟ ان لوگوں میں جو ایمان لے کے آئے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نمبر 3، وتواصوا بالمرحمہ، اور خلق خدا پر رحم کرنے کی تلقین کی۔ نمبر 3۔ پہلے اس آیت کو ذرا یہاں رک کے ہم دیکھتے ہیں کہ کل میں نے اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں اس آیت میں 3 چیزیں جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک کیا ہے؟ ایمان۔ سب سے پہلے چیز جو ہے، یہ سارے نیک کام ایمان کی حالت میں کرے، اور ایمان کیا ہے؟ کہ وہ توحید کا ایسا تصور جو قرآن و سنت نے پیش کیا ہے، وہ اس کے ذہن میں پوری طرح جاگزین ہونا چاہیے۔ شرک نام کی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ شرک سے بعض اسی وقت آدمی رہ سکتا ہے جب اس کو قرآن و سنت کا ٹھیک ٹھیک علم، توحید، رسالت اور آخرت کے بارے میں ہو جائے۔ تو ایمان، یہ 3 عقائد ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں کہ انبیاء ہیں، ساری رسالت تو آ گئی، اس میں جو کتابیں ہیں، کتب آسمانی ہیں، اور دوسرا فرشتے ہیں، وہ حصہ ہے رسالت کا۔ تو لہذا ایمان کے اندر یہ 3 چیزیں بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ توحید کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، آخرت کا یقین ہو کہ ہر عمل کرتے وقت دنیا میں، دنیاوی زندگی میں، کہ آخرت کو پیش نظر رکھے کہ یہ عمل
میرے لیے قابل سزا ہے یا قابل جزا ہے، اور تیسری بات عمل اس طرح کرے جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، اور رسالت کی ہر بات کو، چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث ہو، اس کو حق مانے۔ یہ ہے آمنو کا مطلب۔ کوئی سوال، کوئی چیز یہاں کہ آمنو کے بارے میں کوئی آپ اس لیے کہ اس پہ بارے میں کیئرفل ہو جائیں، یہ وہ ایمان ہی وہ جڑ ہے جس سے سارے نیک اعمال نکلتے ہیں۔ اگر یہ جڑ کمزور ہوگی تو اس کا جو اس پہ پھل لگیں گے وہ بھی کمزور ہوں گے۔ تو لہذا اس ایمان کی پختگی جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ جو دعا ہے میں نے اکثر آپ سے ذکر کیا ہے، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان اللہم اجعلنا من الراشدین۔ یہ دعا آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اگلے سارے کام ٹھیک ہوں گے، ایمان کمزور ہوگا اعمال میں بھی وہ کمزوری ہوگی۔ تو پہلی بات جو ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلا ایمان ہے۔ اچھا، یہ جو آیت ہے 17 پوری کی پوری تواصو اس کے آگے ہے، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحم۔ یہ ایک دوسری شکل میں بھی قرآن میں آئی ہے، اور جی سر سورہ العصر۔ جی جی سورہ اثر، سورہ اثر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بالکل۔ والعصر ذرا پڑھیں اور اس کو کمپیئر کریں، دیکھیں یہ بہت پورے دین کا خلاصہ نکال دیا ہے سورہ اثر میں بھی اور اس آیت میں بھی۔ والعصر زمانہ گواہ ہے اس کے اوپر۔ گواہی کس کی پیش کی ہے؟ زمانہ دیکھ لو، گزرتے ہوئے ٹائم کو دیکھ لو، پوری تاریخ کو دیکھ لو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، پوری انسانیت۔ الا الذین، ہاں کون گھاٹے میں ہیں؟ آمنو، پہلا کام ایمان لائے، آمنو وعملوا الصالحات، دوسرا کام کیا نیک اعمال کیے، تیسرا وتواصوا بالحق، اور چوتھا وتواصوا بالصبر۔ اور یہاں پہلی آیات میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بتا دیا کہ جو سب سے چوٹی کے نیک اعمال ہیں، مثلا اس کو کہا کہ مشکل ہوتے ہیں، چڑھائی کی طرح ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ غلام کو آزاد کرانا، وہ فاقے میں کسی کو اب خود فاقے کی حالت میں اور دوسروں کو کھانا کھلائے، پھر قریبی یتیم کی خاطرداری کرے، اور پھر مسکین جو خاک نشین مسکین ہو، رل گیا ہو، اس کی مدد کرے۔ اعلیٰ ترین جو ہیں یہ اعمال کا ذکر کرنے کے بعد، اور پھر قرآن کا اسلوب ہے تھوڑی باتوں میں الفاظ میں آگے پیچھے کر کے بات وہی ہوتی ہے، اور پھر آمنو، وہی آمنو جس کی میں نے آپ کے سامنے بڑی مختصر لیکن ایک جامع تعریف ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگوں تم جو ہے تم اللہ کے لیے اس پر خالص اس کو مالک، خالق، رازق، حاکم، معبود مان کے اس کی، جب یہ تمہارے ذہن میں جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی تمہارے اس کے حاکمیت کا اثر تمہارے اوپر ہوگا، تم اس کی عبادت کرو گے، تم اس کے احکامات کی تعمیل کرو گے، تم اس کی پرست و پوجا کرو گے۔ تو لہٰذا ایمان سب سے پہلے، کیوں؟ اسی ایمان کے نتیجے میں یہ نیک اعمال وجود میں آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، ایمان پہ کوئی سوال ہو آپ کا؟ اس کے بعد فرمایا وتواصوا بالصبر، یعنی خود صبر صرف نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اپنے دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کیا مطلب؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ صبر کیوں، اتنی صبر کی اہمیت کیوں آ رہی ہے؟ جی سر کیونکہ ہر جگہ نماز کے ساتھ صبر کی تلقین کی گئی ہے، اس لیے۔ بھائی صبر کیوں؟ دیکھیں وہ تو آپ مجھے بتا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ صبر کی کیا اہمیت ہے جس کی وجہ سے یہ فوراً آ گیا کہ ایمان اور عمل صالح کے بعد صبر؟
اللہ تعالیٰ نے آیت میں بھی بتایا نا لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ انسان کو مشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے، تو پھر مشقت جب آئیں گی تو صبر بھی کرنا پڑے گا. سر اہل ایمان کی صفت ہے کہ وہ ایک منٹ یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کب اس کو قبض میں پیدا کیا مشقت میں اور لہذا اس کو صبر. بھائی اللہ کے بندو یہ سمجھو کہ وہاں مشقت کوئی برائی میں کر رہا ہے کوئی نیکی میں کر رہا ہے. تو یہاں جس صبر کی بات ہے اس کی بات کریں آپ. سر یہاں پہ یہ ہے کہ عمل صالح کرنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے. اب ذرا قرآن سے سمجھیں، سنت سے سمجھیں. سورہ بقرہ کی آیت 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان کے بعد جو تمہیں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا، وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فوراً بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 155. باپ بتا دیا اللہ نے کہ دیکھو تمہیں ایمان کے بعد تمہاری آزمائش ہوگی. صبر ہوتا ہے وہ صبر یا مطلوب ہے جو ایمان کا پہ عمل کرتے وقت آپ کو جن مراحل سے گزرنا ہو اس پر صبر جو ہے وہ صبر مطلوب ہے. جہاں وہ خود ہی نہیں کرنا بلکہ باقی لوگوں صاحب ایمان جتنے لوگ ہیں ان کو بھی اس کی تلقین کرنی ہے کہ تم صبر کرو گے اور اس صبر کے نتیجے میں جو تم اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ اس میں برکات اور فیوز و برکات ہوں گی اللہ کی. بات سمجھ آ گئی نہیں؟ جی سر، میں نے یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ آیت کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم پڑھیں تو وتواصوا بالحق، جب حق بات کے لیے جو ہے نا کریں گے تو آگے سے ریزسٹنس آئے گی اور اس ریزسٹنس کے اوپر جو ہے نا ہم نے صبر کرنا ہوگا، اگر میں صحیح سمجھاؤں گا. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن ایک بات تو بڑی اچھی طرح سمجھیں کہ صبر ایمان کے نتیجے میں اس کے ایمان کے جب تقاضے پورا کرنا شروع کریں گے مشکلات آئیں گی. جیسے آپ نے کہا اب ان مشکلات پر اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، کیوں یہ حق کے راستے پر چلنا، نیکی کرنا، یہ بڑے مراحل آزمائش کے ہوتے ہیں، وہاں صبر کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے. صبر کے بغیر کوئی نیکی سر انجام نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ نیکی کرنے میں صبر ہے. اب اس پہ بڑے بڑے علماء نے تبصرے کیے ہیں کہ صبر کیا چیز ہے اور اس کو صبر کن حالات میں مطلوب ہوتا ہے. اب ذرا آپ بڑے غور سے سنیے. حافظ ابن القیم نے رحمہ اللہ نے بڑی پیاری اس کی شارٹ تشریح کی ہے اور بڑے غور سے سمجھیے. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ ایمان کے بعد آپ کو کس کا حکم ملتا ہے؟ نیک اعمال کا. نیک اعمال کرنے میں بڑا صبر ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ جب فجر کی نماز اس سردی میں بارش میں مسجد جانا چاہتے ہیں اور آپ کو جانا چاہیے، ایمان کا تقاضا ہے، تو کتنا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے. یہ ایک نماز کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بستر گرم چھوڑ کے اٹھ کے وضو کر کے اور آپ کو مسجد پہنچنا ہے عین ٹائم کے اوپر. اس میں جتنی آپ کی مشکلات ہیں ان کو انگیز کر کے آپ مسجد میں جب پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس عمل کرنے میں جو میں نے تکلیفیں جو اٹھائی ہیں، جو صبر کیا ہے، اس کے نتیجے میں مجھے کتنی طمانینت، کتنا مجھے سکون اور اطمینان ہے کہ میرا اللہ سے تعلق پیدا ہو گیا اس نماز کے دوران. اور میں اس رب سے جو میرے سارے معاملات کا محافظ، ان معاملات کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا ہے، میں اس رب کے ساتھ اس نماز میں ڈائلاگ کر رہا ہوں. تو اس صبر کے نتیجے میں آپ کو وہ کیفیت نصیب ہوئی ہے جو ایک مومن کو ہوتی ہے اور ہونی چاہیے. دوسری طرف یہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ ہے، بہت بڑی تربیت کا نظام ہے کہ نیک عمل کرنے میں ہی مجھے وہ استقامت نصیب ہوتی ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں بالکل اسی الفاظ میں ان کو فرمایا ہے کہ دیکھو جب تم استقامت اختیار کرو گے نا
استقامت صبر کے نتیجے میں آتی ہے، صبر و استقامت کا لفظ اکٹھا آتا ہے، اس وقت تمہیں اللہ رب العالمین کی تائید اور نصرت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اندر وہ طاقت اور قوت پیدا فرما کر دیتے ہیں کہ جب وہ اس قوت کی وجہ سے تم اپنی مشکلات کو انگیز کر لیتے ہو۔ تو یہ بہت بڑا صبر جو ہے، نیکیوں پر ڈٹ جانا، استقامت اختیار کرنا، اللہ سے ساتھ تعلق کر کے اللہ سے دعائیں مانگنا، یہ پہلا صبر ہے جو نیکیاں کرنے پر آتا ہے۔ اس کو وہ کہتے ہیں ڈٹنا، کہ ڈٹ جانا۔ کس بات پہ ڈٹ جانا؟ کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور اسی طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو پہلا صبر ہے نیکیوں کرنے پر، اور اس کو وہ کہتے ہیں ڈٹنا۔ دوسرا صبر یہ ہے کہ ان تمام برائیوں سے رک جانا جو بظاہر ان شیطان اور آپ کا نفس امارہ جو ہے آپ سے کہتا ہے کہ یہ رشوت لے لو، بس تمہارے تو سارے مسائل کا حل ہے اس میں، یہ حرام کسی کا مال چوری کر لو، جو آپ کے ملک میں آج مسلمانوں میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو برائیاں پھیلتی ہیں، جو اس کی وجہ سے تباہی آتی ہے معاشرے میں، اس برائی کو نہ کرنا اور رک جانا اللہ کے لیے، یہ رکنا جو ہے یہ بھی صبر ہے۔ تو نیکیاں کرنے پر ڈٹ جانا اور برائیوں سے رک جانا، یہ دوسرا صبر ہے۔ اب آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے نیکی کرنے کو بالکل یقینی بنانا اور اس پہ صبر کر کے جمے رہنا اور نیکی کر گزرنا، یہ صبر۔ برائی چاہے وہ کتنی ہی اٹریکٹیو ہو، حرام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کی قبول بھی نہیں کرتا، اس کو اس صدقے کے حوالے سے بھی، ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ان سے بچنا، ان سے بچ کر رک جانا، یہ بھی صبر ہے، یہ دوسرا صبر ہے۔ تیسرا صبر یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ہاری بیماری، تکلیف، معاشی پریشانی، تنگی، یہ ساری چیزیں ممکن ہیں اور ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، ان میں صبر کرنا، جس کو کہتے ہیں سہنا۔ یہ تین قسم کی بہت بڑی آزمائشیں ہیں، نیکی کرنے پر صبر، اس کو ڈٹنا، برائی سے رک جانا، اس کو رکنا، اور مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا، سہنا۔ یہ تین ان کی قسمیں ہیں، ڈٹنا، رکنا اور سہنا۔ بڑی پیاری تشریح ہے، مجھے بہت پسند آئی، ورنہ آپ اس کی اور بھی بہت ساری تشریح ہیں اور ساری کی ساری ٹھیک ہیں، لیکن انہوں نے تو اس کو بڑا آسان بنا دیا ہے، اور اس میں ساری تینوں میں ڈٹنا، سہنا اور رکنا، ساری مشکلات اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ہے، اچھا تھوڑا سا انگریزی میں عربی میں آپ کو لے جاؤں تو صبر علی الطاعات، نیکیوں پر صبر جو ہے وہ ایک صبر ہے، اور صبر عن المعاصی، گناہوں سے رکنا دوسرا صبر ہے، اور تیسرا صبر علی المصائب، کہ وہ جو مصیبتوں اور تکلیفوں پر صبر کرنا ہے۔ یہ تین ہی قسم کے صبر ہیں، یہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے، یہ مومن کی ایک تربیت ہوتی ہے اس صبر کے ذریعے، اور وہ اپنی سیرت اور کردار کو ان پر عمل کر کے نکھار لیتا ہے، اور یہی وہ مشکل چڑھائی ہے جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہیں، کہ انسان ان مشکلات سے گزر کر ہی اللہ کا پسندیدہ بندہ بنتا ہے۔ سر جی، وہ سہنا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے نا، یہ بہت بہترین ہے۔ بے شک کہ بہت کچھ سہنا پڑتا ہے انسان کو صبر کے دیکھیں لیے۔ حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے کتنی پیاری ڈیفینیشن کی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اور کوئی سوال، کوئی کامنٹ؟ سورہ حامیم سجدہ میں ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ یہاں بتایا نا کہ یہ کتنی بڑی عظیم چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز اور جو ایک مومن کو، صاحب ایمان کو ضرور پیش نظر رکھنی چاہیے، آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار، مکے میں خاص کر اور مدینے میں عموماً، بار بار تلقین کی ہے صبر کی۔ دیکھیں سورہ مزمل جو ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں
वस्बिर अला मा यकूलून, ये जो मक्का के काफिर जो आपको ताने देते हैं ना, इस पर सब्र करें। वहजुरहुम हजरन जमीला, और उनसे जुदाई अख्तियार करो बेहतरीन तरीके पर, यानी सब्र जमील करके। सूरह मुदस्सर उसके बाद नाज़िल हुई है और वहां फरमाया वलिस रब्बिक फस्बिर, सब्र कर तो किसके लिए? अपने रब के लिए। आप मक्की सूरतों को देख लें, बार बार तलकीन मौजूद है। गोया ये दीन पर अमल करना, दीन की दावत देना, इस पे सारे का सारा दारो मदार इस सब्र पर है। जिसने सब्र करना सीख लिया, नेकी करके उस पर डट गया और बुराई से रुक गया और हर मुसीबत को बर्दाश्त अल्लाह के लिए कर लिया, से सारे काम अल्लाह की रजा के लिए किए, अल्लाह उसको उसके लिए आसान बना देता है। ये बड़ा नोट फरमाएं, ये मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अल्लाह ताला उसको आसान कर देता है उस बंदे के लिए जो अपने रब के लिए सब्र अख्तियार करता है। एक काम बैक वक्त मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ताला उसको आसान बना देते हैं। सर ये तीसरा आपने बताया था, कौन सी सूरह? नहीं, ये दो मैंने अभी तक सिर्फ आपको बताई हैं। पहली सूरह मुजम्मल की आयत 1 है, दूसरी सूरह मुदस्सर की आयत जो है वो बेशुमार आयतें हैं सब्र के हवाले से। मुदस्सर की आयत 70 है। अच्छा, आप जरा गौर फरमाएं, कभी गौर किया करें ना, तो आपको बड़ा कुरान के अंदर अल्लाह के कलाम में बड़ी वुस्अतें नजर आएंगी। लिखें बकरा की आयत 153, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। एक तो सब्र से मदद मांगो और दूसरा नमाज से। आगे जो खुशखबरी दी है कितनी बड़ी है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह किन के साथ है? सब्र करने वालों की ताईद और नुसरत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले ली है। जरा नोट फरमाएं। अच्छा, एक तो सब्र करना है कि आपने उस मुसीबत तकलीफ में जो कुछ आपको उस स्ट्रगल में पेश आ रहा है, उस पे सब्र साबित कदमी से जम के अपने दिमाग को हाजिर रखना है, अपनी सलाहियतों को बरूएकार लाकर उस काम की तकमील के लिए पूरी कोशिश करनी है। लेकिन नमाज से सब्र कैसे नमाज से कैसे मदद मिलती है? जल्दी बताएं। आप सारे लोग नमाज पढ़ते हैं भाई, और ये अल्लाह का सर पूर्व मिलता है और दिल को तसल्ली होती है। फिर कैसे? मुसलमानों को तो आजकल कहीं को नहीं मिलता, शायद चंद लोग होंगे। सर नमाज जिक्र इलाही का बेहतरीन जरिया है। जब सूरह अल-फातिहा में हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो फिर हमें काफी तसल्ली भी हो जाती है। बेटा, ये और आप फिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप शऊर के साथ, समझ के साथ, आपके दिल में उस वक्त पूरी तरह ये बात जागुज़ीन हो कि जिस हस्ती से मैं मांग रहा हूं, मांग रही हूं, वो मुझे अता करेगा, ये यकीन हो। आपकी नमाज, मैंने कल आपको बड़ी तफसील से बताया, जब आप अकामत नमाज का सारा वो ज़ाहिरी और बातनी आदाब जो मैंने आपको लिखवाए हैं, वो जब बुरूकार लाएंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो आपको नमाज बिल्कुल अल्लाह ताला से जोड़ देगी। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब मैं समझता हूँ कि मदद उसी की है, मदद उसी की देगा, वो उसी की मदद से मेरे मामलात हल होंगे, जब मैं इस यकीन के साथ मांगूंगा, तो मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर वो मदद अता फरमाएगा, मेरी ताईद और नुसरत वो करेगा। अगर उसमें कोई डिले हो रही है ताईद और नुसरत में, तो अल्लाह ताला को मेरी तरबियत मकसूद है। ये वो सारे मामलात अगर हमारे ज़हन में क्लियर हों, तो आप यकीन माने, इसीलिए ये 5 वक्त नमाज फ़र्ज है कि हम हर दफ़ा दिन में 5 दफ़ा अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होकर उससे अपनी बंदगी का एतराफ़ करते हैं और उसकी ताईद और नुसरत की उससे मदद मांगते हैं। ये दिन में 5 मरतबा
صبح سورج نکلنے سے پہلے اور رات سورج غروب ہونے کے بعد تک یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو 5 دفعہ تعلق قائم ہوتا ہے، یہ ہم جو ڈائلاگ کرتے ہیں، یہ اگر شعور کے ساتھ کیے جائیں تو مومن کو یہ تائید اور نصرت اور مدد مل کے رہے گی۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی صبر کی۔ اب ذرا صبر کے بارے میں یہاں بڑا ضروری ہے کہ یہ تو قرآن سے ہم نے اختصار کے ساتھ سیکھا، اب ذرا صبر کے بارے میں کچھ احادیث جو ہیں وہ ہمیں ضرور سمجھنی چاہیے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ کل ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ یتیم کے بارے میں جو ہے وہ پڑھا تھا، کہ احادیث بھی پڑھی، قرآن سے بھی سمجھا، اور آج ہم ذرا تواصو بالصبر کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اس حال سے کیا ہے۔ اچھا، سب سے پہلی بات کہ مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے۔ دیکھیں نا، آپ کو اتنی اللہ تعالیٰ نے وسعتیں دی ہیں، پھر بھی آپ کو صبر کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ آپ اس شکر کے ساتھ صبر کریں گے تو پھر آپ ان کو اللہ کے راستے میں اور اللہ کی امانت سمجھ کے خرچ کریں گے۔ اب ذرا سنیے کہ مومن کی پوری زندگی صبر کی زندگی ہے، اور ایمان کے راستے پر قدم رکھتے ہی آدمی کے صبر کا امتحان شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب آپ آ جائیں اس کے اوپر کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مومن کا معاملہ ہے، خاص ہے، اور صرف مومن کا معاملہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اور رب کی عنایتوں اور احسان پر کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، صبر، ابھی آپ نے سنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کو کے ساتھ رب ہو، وہ اس کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، بشرطے کہ وہ صبر کرے۔ اللہ اس کو بشارت دیتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اور دوسری طرف آئیے، جب اس پر اللہ کے عنایتیں، احسان، کرم ہوتا ہے اور وہ شکر کرتا ہے، تو وہاں اس کا رب کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے! تھوڑا سا میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں تو یہ حدیث کتنی ہمارے لیے پرسکون بخشتی ہے۔ آپ کے ملک میں دیکھ لیں، آج صرف اور صرف وہ ناشکری، اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو، دنیا کے دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں، یہاں 5 دریا اور ایگریکلچر پروڈکشن اتنی ہو سکتی ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ آج آپ کے شہر میں، اسلام آباد میں 300 روپے کا وہ مل رہا ہے پیاز کلو۔ کیوں؟ ناشکری۔ جب ناشکری کرتی ہے انسان، ناشکری کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس پر ہوتی ہیں۔ صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ اور مزید دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھ لیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے ہیں، صبر اور شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کی ریاست کا حاکم بنا دیا، چھوٹی سی۔ مزید شکر کیا تو وہ ریاست پھیلتے پھولتے ایکسپینڈ ہوتے ہوئے پورے جزیرۃ العرب، جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو آپ کی حکومت پورے جزیرۃ العرب پہ تھی۔ لہٰذا یہ صبر اور شکر یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے نبی کو مکے میں وہ کہا کہ آپ صبر کریں، اور پھر یہاں اس آیت میں جہاں جب فرمایا کہ اگر یہ شخص جو نیکی اعمال کر رہا تھا، ثم کان من الذین آمنوا، پھر وہ ایمان والوں میں سے ہو گیا، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس نے جب صبر کیا تو پھر اس نے
اپنے معاشرے میں خود بھی کیا اور دوسروں کو تلقین بھی کی. گویا صبر والا معاشرہ ہی مومنوں کا معاشرہ ہوتا ہے اور اس کے فیض و برکات اللہ تعالیٰ اسی کو عطا فرماتا ہے جب اس قوم کی اکثریت صبر کرتی ہے. کوئی سوال یہاں صبر کے بارے میں؟ احادیث بہت ہیں ورنہ وقت گزر جائے گا اگر میں انہی کی تشریح میں لگا رہا ہوں. تو اب چلیے اچھا ذرا سا قرآن کو جوڑتے ہیں بلا. وہاں سورہ والعصر میں فرمایا کہ وہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یہاں فرمایا کہ وہ تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمہ. تو حق کی بجائے لفظ کون سا آیا ہے؟ مرحمہ بالمرحمہ. اچھا اب دونوں میں فرق کیا ہے بلا؟ یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے سمجھنی چاہیے. غور و فکر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل فہم دیا ہے نا اس کو یہاں لگائیں. سر جی اس میں رحم سے مطلب ہے؟ یہ بڑا محدود میں آپ اس کو کر رہے ہیں. مطلب رحم ہی ہے لیکن اس کی ایک وسیع اصطلاح کے طور پر آیا ہے. سر معاف کر دینا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. سر جی آپس کے معاملات کے اندر جو ایک دوسرے پر رحم کیا جاتا ہے. اور ہاں یہ ہوئی نا بات کہ آپ کے معاملات سارے کے سارے حقوق العباد ہوں حقوق اللہ ہوں آپ اس میں رحمت کا پہلو غالب ہو. جب یہ پہلو آپ صرف کہہ رہے ہیں معاف کر دینا، بھائی وہ تو ایک بہت چھوٹی سی بات ہے. تواصوا وہ ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، وصیت کرتے رہے کس کی؟ رحمت کی، کہ معاملہ چھوٹوں کا ہو ان سے رحم سے پیش آؤ. آپ کا معاملہ دوسروں آپ کی ذات کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پہ بھی لوگوں کو معاف کرو، رحمت کا معاملہ کرو. آپ دین کا کام کر رہے ہیں اس میں بھی رحمت کا پہلو غالب ہوگا تو لوگ آپ سے بڑے جڑیں گے، آپ کی دعوت کو سنیں گے. اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو حق اور رحمت میں نسبت ہے. حق کے کام سارے کے سارے اگر اس میں رحمت کا پہلو غالب ہوگا تو انشاءاللہ وہ حق بھی پھلے پھولے گا. حق کا مطلب ہے دین اسلام، حق بات، اور اس حق بات کو کنٹینیو کرنے کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے رحمت کا پہلو غالب ہونا چاہیے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ حق جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا بتا دیں. یہ جو حق کی بات ہے دیکھیں وہاں جب آگے آ رہی ہے، میں انشاءاللہ پوری طرح اس کو کھولوں گا. 103 نمبر پہ سورہ وہ آ رہی ہے العصر. لیکن تواصوا بالصبر، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حق دین اسلام ہے، حق اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. تو جب آپ ان حق پر عمل کرنا شروع کریں گے، آپ ان حق کو پروپوگیٹ کریں گے، اس کی دعوت دیں گے تو آپ کو مشکلات آئیں گی. ان مشکلات پر آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے اور جو لوگ آپ کے ساتھ اس پہ دعوت میں کام کر رہے ہوں ان کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. تو حق وہاں اس سارے دین، اس قرآن شریعت، اس کے بارے میں حق کا لفظ استعمال کیا گیا. اب بات کلیئر ہے؟ جی سر جزاک اللہ خیر. اچھا تو رحمت کا جو یہاں سوال آیا ہے بہت اہم ہے اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھیں، اس لیے کہ جب معاشرے کے اندر سنگ دلی، بے رحمی، ظلم وغیرہ کا دورہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے میں رحمت نہیں ہے. آپ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں
اور آج کے حالات تو آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ظالمانہ اور انتقامی جو کاروائیاں ہیں اس نے معاشرے کو کس قدر خوف زدہ کر دیا ہے. تو فرد کی حیثیت سے ایک مومن کی شان رحیمی اس وجہ سے ہونی چاہیے کہ وہ جس نبی کا پیروکار ہے وہ نبی کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اب آپ ذرا غور سے سنیے کہ کس قدر اس پہ احادیث ہیں. سنیں، اللہ اکبر. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنیے. بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا. اچھا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں کون سی ہستی ہے انسانوں میں جو رحمت کا معاملہ کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کرتا ہی کرتا ہے. اس کی رحمت سے دیکھیں، کمال ہے اس کی رحمت کہ اپنے جن منکرین کو بھی کس طرح دنیا میں سب کچھ دے رکھا ہے. لیکن ان انسانوں میں، افراد میں یہ رحمت کس کے عمل میں نظر آتی ہے ہمیں؟ ماں کے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ماں جو ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتی ہے. یہ مثال ہے. تو آپ کو تو اچھی طرح خواتین کو پتہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح دوسرے انسانوں کے ساتھ بھی جو رحم کا معاملہ کرتا ہے اللہ اسی پر رحم کرتا ہے. پھر آپ کو یہاں سوال ذہن میں اٹھے گا کہ بھائی ان جابروں کو، ان ظالموں کو بھی تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ ڈھیل ہے، یہ مہلت ہے. کس لیے؟ اللہ بڑا کریم ہے کہ یہ توبہ طائب ہو کر واپس پلٹ کے آئیں تاکہ اللہ ان کو معاف کر دے. اور اگر توبہ طائب نہ ہوں، اس اللہ کی ان ساری ہدایات کے باوجود بھی یہ ظلم اور ستم جاری و ساری رکھیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ ان کو کوئی چھوٹ دے دے، اور پھر اللہ ان کو سخت ترین عذاب میں مبتلا کرے. ایک اور حدیث ہے، سنیں، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. سبحان اللہ. دیکھیں یہ رحمت کا جذبہ، یہ رحمت کا معاملہ انسان کے لیے اللہ کی رحمتوں کا باعث بنتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، جو پہلی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی سے مفہوم ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. تکبر جو ہے، آپ دیکھیں، غرور اور اپنی ذات کو سب سے بہتر مقدم سمجھنا، ایسا شخص کبھی رحم نہیں کرتا. ایک اور ترمذی کی حدیث سنیں اور اللہ رب العالمین کا کمال دیکھیں، کس طرح حکم ہے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے کھائے اور ہمارے بڑے کی عزت نہ کرے. اب آپ دیکھ لیں، جب معاشرے میں یہ ہو جائے کہ چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی عزت، پورا معاشرہ کس طرح ایسے انسانوں پر مشتمل معاشرہ بالکل رشک جنت ہو جائے گا. دنیا رشک جنت ہو جائے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی وعید ارشاد فرما رہے ہیں، جس نے ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کھایا اور ہمارے بڑوں کا حق نہ پہچانا وہ ہم میں سے نہیں. ذرا دیکھیں کہ ہم میں سے نہیں، وہ مومن ہی نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، بدبخت آدمی کے دل ہی سے رحم سلب کر لیا جاتا ہے. ایسا شخص جو برائیوں کا عادی ہو، جو اللہ کی رحمتوں کو سمجھ کر انسانوں پر رحم نہ کرے، بلکہ وہ
बदबख्त जो है इंसानों पर जुल्म करे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये वो शख्स बदबख्त है। एक और हदीस सुनिए, वो शख्स, हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 किस्म के आदमी जन्नती हैं, इनमें से एक कौन होगा? वो शख्स है जो हर रिश्तेदार और हर मुसलमान के लिए रहीम और रकीकुल कल्ब हो, नरम दिल हो। ये थी अहादीस जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। देखें, रहमत का हाथ, जब ये उस मुस्लिम माशरे में ये रहमत का दौरा होता है ना, तो फिर आप देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन दूसरे मोमिन के लिए उस दीवार की तरह है जिसका हर हिस्सा दूसरे को मजबूत करता है। यानी एक ऐसा माशरा वजूद में आता है कि एक फर्द जो है मोमिन, जो इस पर अमल करता है, वो दूसरे को इतना, यानी वो माशरा बड़ा मजबूत हो जाता है और वो अफराद एक दीवार की तरह बन जाते हैं जिसको गिराना नामुमकिन होता है। एक आखिरी हदीस बुखारी और मुस्लिम की, बड़े गौर से सुने। मुसलमान मुसलमान का भाई है, जरा गौर फरमाइए और अपने माशरे को देखिए। मुसलमान मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसकी मदद से बाज रहता है। जो शख्स अपने भाई की किसी हाजत को पूरा करने में लगा हुआ होगा, अल्लाह ताला उसकी हाजत को पूरी करने में लग जाएगा। और जो शख्स किसी मुसलमान को किसी मुसीबत से निकालेगा, अल्लाह ताला उसे रोज़ क़यामत मुसीबतों में से किसी मुसीबत से निकाल देगा। और जो शख्स किसी मुसलमान की ऐबपोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ उसकी ऐबपोशी करेगा। बुखारी और मुस्लिम दोनों की हदीस है। अब आप और मैं अपना ज़रा गिरेबान में झांकें और फिर झांक कर देखें क्या वाकई ये चीज़ें हमारे अंदर हैं, नहीं हैं, तो हम तौबा ताइब होकर अपने रवैयों को दुरुस्त करें और रहमत का मामला करें, जैसा कि तकाजा इस आयत में और इन अहादीस में किया गया है। इसीलिए मैंने कल ये रोका था ताकि हम इस चीज़ को पूरी तरह समझ लें। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको हो गया है सूरह अल असर का, लेकिन ये अभी हम ये बल्ब जो है ये 90 नंबर है और वो 103 नंबर है। हम इंशाल्लाह उसी की आगे जा के वो आएगी और फिर हम तफसील से वहाँ उसको देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, ये सारी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान ईमान के किस दर्जे में अपने आप को समझते हैं कि मोमन मुसलमान एक जिस्म की तरह है, एक को तकलीफ हो तो सबको होती है। तो आप देखें क्या हाल हो रहा है गजा में, कश्मीर में, और किस तरह ये खामोश है, तमाशे देख रहे हैं, कोई रहम इनके दिल में नहीं आता। मैडम आप सुने, आप जरा गौर करें, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज सऊदी अरब में देख लें, पाकिस्तान में देख लें, आप एक मिनट मेरी बात सुने, वहां कंसर्ट हो रहे हैं। इससे बड़ी बदबख्ती क्या हो सकती है कि कुरान तो मुसलमान का ये नक्शा पेश कर रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और उस गजा में जहां मुसलमान बच्चों, औरतों को, और वहां की कसम पुरसी की फोटो देखें तो आपको रात को नींद ना आए। किस घटिया इस मामलात में हम उलझे हुए हैं, हमारी हुकूमतें उलझी हुई हैं। पाकिस्तान में देख लें, ये अल्लाह की लानत है, ये हमारे बुरे करतूतों की शामत है। इसलिए मैं और आप लोगों को इस कुरान की तरफ बुलाएं। लोगों, ये है वो किताब जो इंसान को इंसान बनाती है। ये हराम की दौलत इंसान को ऐसा दरिंदा बनाती है कि वो माशरे को क्या, मुल्कों को हड़प कर जाते हैं। अच्छा, अब जरा आप गौर से अगर देखें
تو آخری آیت جو ہے 19 اور 20 اس کو ذرا پڑھتے ہیں. 18 کو سے شروع کرتے ہیں. اچھا 17 میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور 17 میں آپ کے سامنے میں نے 3 چیزوں کو کھولا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے اور کون سا ایمان قابل قبول ہوگا, تواصو بالصبر کیا ہے, اور تواصو بالمرحمہ کیا ہے. اس کے بعد آپ غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آیت 18 میں فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ, یہ ہیں وہ لوگ جو دائیں بازو والے ہوں گے. اب قرآن نے آپ کو اچھی طرح پتہ ہے, میں کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, کبھی تو ان کو قرآن اصحاب الیمین کہتا ہے, یا ان کو اصحاب المیمنہ کہا, کبھی یہاں ان کو اصحاب الشمال کہتا ہے, یہاں اس آیت 19 میں ان کو اصحاب المشأمہ کہا, اور پھر کہیں ان کو قرآن جو ہے وہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اس دن, اور دوسروں کے چہرے جو ہیں وہ خاک آلود ہوں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ دنیا میں اگر انہوں نے ایمان, تواصو بالصبر اور تواصو بالمرحمہ کا معاملہ کیا تو یہ ہوں گے وہ لوگ جن کو اعمال نامے, خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو ان کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور یہ ہے ان نیکیوں کا انجام جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ پورے جو کام آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, ایمان کی حالت میں انہوں نے یہ کیا ہوگا کہ انہوں نے غلام آزاد کیے ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے, انہوں نے اب خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا غریبوں کو کھلایا ہوگا, انہوں نے یتیموں کی دیکھ بھال کی ہوگی, اور انہوں نے مسکینوں کی جو خاک آلود بڑے دنیا معاشرے میں گرے پڑے مسکینوں کی مدد کی ہوگی, اور پھر ہر عمل کرنے کے بعد نیک عمل کرنے پر جو ان کو صبر کرنا, استقامت اس کو اختیار کیا, اور پھر انہوں نے رحمت کا معاملہ کیا. تو یہ ہیں وہ لوگ جو اصحاب المیمنہ ہوں گے. یہ ہوں گے وہ خوش قسمت جو دنیا میں تو اپنی اس تربیت کی وجہ سے دنیا میں ایک ان کا مقام ہوگا. آپ دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں, آج بھی دنیا کتنی آگے چلی گئی ہے, لیکن جن لوگوں کو حق کی تلاش ہے وہ آج بھی اس نبی کے اسوہ حسنہ کو پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں, کافر بھی. اور کتنے بدقسمت ہیں ہم کہ دعویٰ اس نبی کی امتی ہونے کا کریں, اور اس نبی کی بارے میں ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ جس کو اللہ نے ہمارا رول ماڈل بنایا ہے وہ رول ماڈل کن خوبیوں کا حامل تھا. لہٰذا اگر ہم اصحاب المیمنہ بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے اندر یہ ساری خوبیاں جو اس سورہ بلد میں آپ کے سامنے رہی ہیں ان پہ عمل کرنا شروع کرتے ہیں. اور آگے آیت میں فرمایا والذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے ان سب چیزوں کا انکار کیا. اچھا اگر ہم ان سب چیزوں کے انکار کی بجائے ایک کہنا چاہیں تو پھر وہ کس کا انکار ہوگا؟ جلدی بتائیں. اللہ کا, اللہ تعالیٰ کا, قرآن و سنت کا. اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کہاں بتائے ہیں؟ کہاں بتائے ہیں؟ قرآن و قرآن و سنت میں. تو بات ایسی کریں جو بالکل اپروپریٹ ہو. تو قرآن و سنت کا انکار ہی اللہ کا انکار ہے. تو اگر اس پر اس نے عمل درآمد کیا ہے تو پھر اصحاب المیمنہ ہے. اور اگر اس قرآن و سنت کے احکامات جس کا امر بالمعروف, جس کا اس نے حکم دیا ہے اس کو کیا ہے, اور نہی عن المنکر جس سے روکا ہے اس منکرات سے وہ رک جائے, تو اگر اس کا انکار کر دیا اور اپنی منچاہی زندگی اختیار کی, اور وہ جس طرح آج مسلمان حکومتیں کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں لوگ والذین کفروا بآیاتنا, جنہوں نے ہمارے احکامات کی, ہماری آیات کی خلاف انکار کیا. ہم اصحاب المشأمہ, وہی تو وہ لوگ ہوں گے جو دائیں بازو والے ہوں گے. ان کے اعمال نامے بدبختی جس میں انہوں نے دنیا کے اعمال کی وجہ سے جس بدبختی کے مستحق ہوئے, اس کا نتیجہ آخرت میں کہ ان کے اعمال نامے ان کو بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا
کہ اسی کو قرآن نے دوسری جگہ بڑا تفصیل سے کبھی اس کو کہا ہے کہ یہ وہ ہوں گے جن کے چہرے تر و تازہ ہوں، اور فرمایا کہ ان منکرین کے چہرے خاک آلود ہوں گے. کہیں پر فرمایا یہ سب میں آپ کو بتا چکا ہوں، آیات لکھوا چکا ہوں. کہیں دوسری جگہ یہ فرمایا کہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو خوش و خرم ہوں گے، چہرے تر و تازہ ہوں گے. یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی، اور اسی کے بالخالف جنہوں نے اس عمل کو نہیں کیا ہوگا، انکار کیا ہوگا، ان کی جو اصطلاحات ہیں وہ ساری آپ کے سامنے میں نے آپ کو لکھوا دی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ بلد جو صرف 20 آیات پر مشتمل ہے، کتنی بڑی دین کے حوالے سے اس میں تفصیلات موجود ہیں. کاش ہم ان کو پڑھیں، ان پر غور کریں، ان کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں اصحاب المائمہ میں سے کر دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق سر جی آخری آیت رہتی ہے نا، علیہم نار موصدہ. سوری ہاں 20 نمبر، علیہم نار مؤصدہ، اور وہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے، آگ ان پر چھائی ہوئی ہوگی. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر وہ آگ میں بند کر دیے جائیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مفہوم یعنی وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن پھر اسی جگہ پھینک دیے نہیں، وہ جائیں بند گے. ہوں گے نا، بند ہوں گے تو نکل ہی نہیں سکیں گے. جہنم جہنم رس ایک منٹ، جہنم میں سر. جہنم کی آگ ہوگی. بھائی نارم مؤصدہ کو سمجھیں. آپ جنرل بات کر کے آگے نکل جاتے ہیں. قرآن کا ایک بڑا مخصوص مقصد ہوتا ہے. آگ میں بند کا مطلب یہ ہے کہ آگ ایسا جیسے دروازے بند کر دیے جائیں اور آگ میں پھینک دیے جائیں، ان کے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ آگ کے اندر بند ہوں گے. جہنم کہہ کے آپ بات کو ٹال دیتے ہیں. یہاں ایک خاص کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آگ جہنم کی ایسی کہ جس کے اندر وہ بند ہوں گے، وہ باہر نکل ہی نہیں سکیں گے، ان کو کوئی ریلیف کا موقع ہی نہیں ہوگا، اس آگ میں بند ہوں گے. تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ علیہم نار مؤصدہ، وہ آگ کے اندر بند کر دیے جائیں گے. دیکھیں نا، ہم جب ان چیزوں کو غور سے نہیں سمجھتے اور آدھا پچدہ مطلب لے کے دوڑ پڑتے ہیں تو ہمارا سمجھ فہم بھی اور پھر اس کے مطابق ہمارا عمل بھی اسی طرح کمزور ہوتا ہے. یہ آگ کی شدت، اور اس شدت میں کہ وہ اس کے اندر بند ہیں، نہ وہ کم ہوتی ہے نہ وہ اس سے نکل سکتے ہیں. لہٰذا بچو اس آگ سے. دنیا میں ایسے کام مت کرو کہ تم اس آگ میں تم پہنچ جاؤ. یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم اس کے حق کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح اس حق کو بیان کیا، اس عذاب کو اسی طرح سمجھیں گے جس طرح اس عذاب کی کیفیت یہاں بیان کی گئی. تو یہ تھی آیت نمبر 20. اب اگر کا کوئی سوال ہو آپ کا سورہ بلد کا جو ہم نے ختم کی ہے تو ضرور پوچھیں، کوئی کامنٹس ہوں، لیکن اس کے مضامین کو برائے کرم آپ ضرور دیکھا کریں، ضرور سمجھا کریں، اور ایک دفعہ درس کے بعد جو ہی موقع لگے اس کو ضرور اچھی طرح سمجھیں.